السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ میرے تمام طلباء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و عافیت میں ہوں گے۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 7 ہے جی، جماعت ہفتم اور اسلامیات کا ہمارا لیکچر ہے۔ تاریخ آج 18/7/20 ہوگی۔ ڈائری سورہ قاریہ کا لفظی معنی اور اس کا مفہوم ہم پڑھیں گے آج۔ کل ویسے تو ہم نے لفظی معنی پڑھا تھا، لیکن آج باقاعدہ بک پہ بھی انہوں نے کچھ میننگز دیے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی ریڈنگ ہم کرتے ہیں اور ساتھ مفہوم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ چلیں جی، یہ جی سورہ قاریہ کے کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی ہیں القاریہ کھڑکھڑانے والی، مطلب دستک دینے والی۔ کل فراش مانند، کل میں نے بتایا تھا کاف اور الف جہاں پہ آتا ہے وہ اس کو کس چیز سے مشابہت دینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کل فراش جو ہوتا ہے پروانے، اور کل فراش مانند پروانوں کے، المبسوس بکھرے ہوئے، کل عہنی مانند رنگین اون کی، المنفوش دھنکی ہوئی، ثقلت باری ہوں گے یا اعمال صالحہ جن کے زیادہ ہوں گے، راضیہ دل پسند ہوں گے، خفت جن کے ہلکے ہوں گے، اعمال جن کے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ پس اس کا ٹھکانہ ہوگا، ہاویہ گہری کھائی، جہنم کا یہ ایک حصہ ہے، ماہیہ وہ کیا ہے، حامیۃ بھڑکتی ہوئی آگ۔ مفہوم ہے جی اس کا، یہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ میں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر جزا اور سزا آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا ایک ساتھ بتایا گیا ہے۔ قیامت کا پہلا مرحلہ کیا ہے جی؟ قیامت کی ویسے تو نشانیاں کافی حد تک پوری ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بڑی نشانیاں جو ہیں وہ کچھ ابھی پوری ہونے والی ہیں، جیسا کہ مکہ میں ایک جانور نمودار ہوگا جس کا نام دابہ ہوگا، اور وہ جو مسلمان ہیں ان کو اور کافروں کو نمایاں کرے گا۔ وہ جانور جو ہے وہ ایک ایسی مہر لگائے گا جو کافروں کے چہروں پر وہ مہر لگائے گا، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ کافر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ نشانیاں ہیں جیسے دجال کا آنا، اور اس طرح کچھ اور بھی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں ابھی کوئی نمودار نہیں ہوئی وہ نشانیاں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ پہلا مرحلہ جو ہے جب ایک حادثہ پیش آئے گا، مطلب جب سور پھونکا جائے گا تو تمام دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ سور کی آواز جو ہے بڑی سریلی ہوگی، آہستہ آہستہ اتنی بدی ہو جائے گی کہ لوگوں کے کان اور ان کے دماغ اور ان کی نسیں جو ہیں وہ پھٹ جائیں گی، اور وہ ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر پریشان دوڑیں گے، جیسے روشنی کی طرف آنے والے پروانے ہر طرف بکھر جاتے ہیں، مطلب کہ ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس طرف جانا ہے۔ ہر جو شخص ہے وہ دہشت اور خوف کے مارے بھاگ رہا ہوگا۔ اوپر سے سورج کی اتنی تپش ہوگی کہ لوگوں کے جسموں میں سے پسینہ جو ہے وہ آ کے پانی ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی سختی ہوگی یہ قیامت کی، اور اس سختی میں لوگ ایسے بکھرے پروانوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی ہوش نہیں ہوگی وہاں پہ۔ پہاڑ اتنے جو بلند و بالا پہاڑ ہیں وہ زمین بوس ہو جائیں گے، مطلب سارے کے سارے جو ہیں وہ زمین کے ساتھ مل جائیں گے۔ آسمان کو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، اور زمین جو ہے وہ پہاڑ جو ہیں وہ زمین بوس ہو جائیں گے، اور ارد گرد پہاڑ جو ہیں وہ بوس ہو کر ارد گرد غبار بن کر ایسے اڑتے پھریں گے جیسے مختلف رنگ کی دھنکی ہوئی، جیسے بادل ہوتے ہیں ایسے وہ گرد و غبار کی صورت میں جو ہے وہ اڑتے پھریں گے۔ یہ تو تھا قیامت کا پہلا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا جی؟ دوسرے مرحلے میں لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ یہ ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، مطلب جو قیامت کے نزدیک لوگ زندہ ہوں گے وہ بھی دہشت سے ایک دفعہ سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تمام انسان۔ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے جی کہ یمن اور شام کے علاقے میں سے ایک آگ نکلے گی، اور جو انسانوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے دھکیلتی جائے گی۔ جو شخص وہ دن کے ٹائم وہ آگ جلنی شروع ہو جائے گی، اور رات کے ٹائم جو ہے وہ آگ بند ہو جائے گی۔ پورا دن وہ لوگ اونٹوں پہ اور اپنے جانوروں پہ سوار ہو کے میدان عرفات کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، اور جو پیچھے رہ جائے گا، جو نہیں چل سکے گا، جو اس شدت کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ اس آگ میں جلتا رہے گا، اور جو دن کے ٹائم سفر کرتا رہے گا اور رات تک وہ مسلسل سفر کرے گا وہ آگ سے بچتا جائے گا۔ آخر کار سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسی آگ میں جل کے جو ہے راکھ ہو جائیں گے، اور پھر میدان عرفات میں جو ہے وہ وہاں پہ اٹھائے جائیں گے۔
اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت جو ہے وہ لگے گی، اللہ تعالیٰ کا عرش نمودار ہوگا، تمام انسانوں کے اعمال کا دار و مدار ہوگا۔ عدالت میں پیش ہوں گے تمام انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو ان کے تمام انسانوں کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ان کی نیکیوں اور برائیوں کے ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھا جائے گا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے ومن ثقلت موازینہ کہ مطلب ان کے جو نیکیوں اور برائیوں کے پلڑے جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا۔ اگر برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کو خوشخبری دے دی جائے گی کہ تم جنتی ہو۔ کچھ کا تو یہ ہے کہ دونوں پلڑے ہوں گے ترازو کے، اور کچھ کا یہ ہے کہ ایک ہی پلڑا ہوگا وزن کرنے کے لیے، اور اس میں یہ ہوگا کہ اگر اس میں ایک مقررہ معیار ہوگا نیکیوں کا، اگر وہ پلڑا جو ہے اس نیکیوں کے معیار سے نیچے رہے گا تو مطلب وہ جہنمی ہے، اگر وہ اس نیکیوں کے معیار سے اوپر چلا جائے گا مطلب اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے ہوگا اور کامیاب ٹھہرایا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور وہ عیش و آرام میں رہے گا۔ یہ تو ہے فمن ثقلت موازینہ والے لوگ۔ اور جس شخص کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا، اس کو جہنم کے گہرے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ نار حامیہ وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا جس کا نام حاویہ ہے، اور حاویہ صرف گڑھا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کی آگ جہنم کی دوسری آگ کے مقابلے میں زیادہ گرم اور تیز ہوگی۔ یہاں پہ یہ حاویہ کے بارے میں ہے کہ اتنی تیز آگ تھی، حدیث اس میں البخاری شریف میں ہے کہ قیامت جو تھی، قیامت کے نزدیک آگ جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ یا اللہ میری ایک آگ کا حصہ جو ہے وہ میری دوسری آگ کے حصے کو کھا رہی ہے، مطلب اتنی شدت ہے، اور اس کو سانس لینے کے لیے جو ہے وہ موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست جو تھی وہ قبول کر لی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور دوزخ جو ہے اس نے 2 سانس لیے، ایک سانس جو ہے وہ گرمی کی صورت میں ہے اور ایک سردی کی صورت میں۔ اور جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی نماز جو ہے وہ ٹھنڈی کر کے پڑھو، مطلب تسلی سے پڑھو تاکہ یہ گرمی کی شدت، جہنم کی شدت جو ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ یہ تو تھا جی ہمارا مفہوم، اور اب ہم اس کے کثیر الانتخابی سوالات آج ساتھ کریں گے۔ مفہوم کے ساتھ ہمارے ڈائری میں آج کثیر الانتخابی سوالات بھی شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی، سورہ قاریہ، سورہ ضحیٰ، سورہ زلزال، سورہ قدر۔ پریشانی دور کرنے کے لیے سورہ ضحیٰ جو ہے وہ نازل کی گئی۔ مدنی صورت سورہ قاریہ، سورہ ضحیٰ، سورہ زلزال، سورہ قدر۔ مدنی صورت کون سی ہے جی؟ یہ تو سورہ قاریہ جو ہے وہ تو مکی صورت تھی، سورہ زلزال جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ قیامت کے دن زمین بن جائے گی، بہت بڑا سمندر، بہت بڑا پہاڑ، سرسبز باغ، چٹیل میدان ہوگا، جب سارے جو پہاڑ ہیں وہ زمین بوس ہو جائیں گے، ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، صرف ایک میدان ہی رہ جائے گا جہاں پوری دنیا کو اکٹھا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا قلم، نامہ اعمال، روپیہ پیسہ، انعام۔ نامہ اعمال ہوگا جی اس دن نہ کوئی قلم اور نہ ہی کوئی روپیہ پیسہ کام آئے گا۔ جس شخص کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ مستحق ہوگا عرش کے سائے کا، جہنم کا، حوض کوثر کا، رحمت کا۔ یہاں پہ منخفت موازین والے لوگ ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جی۔ یہ ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ زلزال، سورہ قاریہ میں قیامت کے حالات و واقعات کا تذکرہ ہے۔ 30ویں پارے میں مزید ایسی صورتوں کے نام تلاش کریں جن میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو 30ویں پارے میں سورہ نبا ہے جس میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے، قیامت کے ہولناکیوں کے بارے میں سورہ الحاقہ ہے، سورہ عبس ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی خوف، ہولناکیاں اور اس کی شدت کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ تو تھا جی آج کا ہمارا لیسن۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے لرن کریں گے۔ لرن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی رائٹنگ امپروو کرنے کے لیے اس کو رائٹ بھی کیا کریں تاکہ املا کی غلطیاں زیادہ سے زیادہ کم ہو سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔